أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. یہ سورہ العنکبوت کی آخری آیت ہے اور بہت ہی زبردست اور حقیقی بات اس کے اندر بیان ہوئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. فرمایا جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں، کوشش کریں، جہاد کریں، ہماری خاطر یعنی ہمارے دین کو سیکھنے کے لیے، ہمیں پانے کے لیے، فرمایا ہم ضرور بالضرور بہت زور دے کے لنہدینہم، ہم ان کو ضرور بالضرور اپنا راستہ دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے. گویا یہ جواب ہے ایسے سارے لوگوں کو جو عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں آتی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سی جماعت حق ہے کون سی جماعت باطل ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی بھائی چھوڑ دے ان کو. بس اس طرح بہانہ بنا کے وہ حق راستے کے متلاشی بھی نہیں بنتے ہیں. اور بتایا کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے، جس کو شوق ہے ہمیں پانے کا اور اس میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہم اس کو راستہ دکھائیں گے. اس بات کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف لے رہا ہے کہ ہم اس کو راستہ ضرور بالضرور دکھائیں گے. اس سے پہلے کی آیات میں بتایا جا رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے. یعنی جو بات اللہ نے نہ کہی ہو اور وہ بندہ کہے یہ بات اللہ نے کہی ہے، یہ دین کی بات ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یعنی اپنی طرف سے کہے اور وہ بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی ہے، تو یہ بتایا کہ یہ سب سے بڑا ظالم ہے. اس کے مقابلے میں یا اس کے مد مقابل بھی ایک بہت بڑا ظالم ہے او کذب بالحق لما جاءہ، کہ جب اس کے سامنے حق بات آ جائے، صحیح دین اس کے سامنے آ جائے، پوری طرح اس کے دل کے اندر سے بھی اس کا جو اپنا ضمیر ہے وہ گواہی دے رہا ہو کہ بات تو ان کی سچی ہے. لیکن معاشرے کا چلن ہے، آباء و اجداد کی ریت ہے، کیا کریں سارے لوگ ایک طرف جا رہے ہیں. اب اس دائرے کے ساتھ چلنا تو آسان ہے، اب کون مخالفتیں لے، کون دشمنیاں، کون ان چکروں میں پڑے. تو حق بات اس کے سامنے آ بھی جائے پھر اس کو جھٹلائے. تو فرمایا یہ دونوں جو آدمی ہیں یہ بہت ہی بڑے ظالم ہیں. الیس فی جہنم مثوی للکافرین، ایسے ظالموں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے. یہ ایک انداز ہے اللہ کی کتاب کا، ادبی انداز ہے. یعنی کیا ٹھکانہ نہیں ہے، وہاں کافی جگہ نہیں ہے، کیا جگہ ختم ہو گئی ہے وہاں کہ اب ان کو نہیں ڈالا جائے گا. وہ جہنم تو اتنی بڑی ہے کہ جب سب چیزوں کو ڈال دیا جائے گا اور اس کے بعد بار بار پکارے گی، چیخے گی حل من مزید حل من مزید، یا اللہ کوئی اور بھی ہے، یعنی اور بھی کوئی تیرا نافرمان ہے، اور بھی کوئی ہے جس کو میں اپنے اندر ذرا لوں. بڑی گنجائش ہے، بہت بڑی جہنم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے. تو یہ دیکھیے یہ سورہ عنکبوت کا یہ آخری آیتیں ہیں. اس سورہ کا آغاز بھی بڑا ہی زبردست ہے اور باقی مضمون جو اس کے اندر ہے وہ اسی کی پوری تفسیر ہے. فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سبحان اللہ، کیا انداز ہے اللہ کی کتاب کا. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، قطع کی حروف ہیں، متشابہات میں سے. مالک فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، یعنی وہ انہوں نے گمان کر لیا ہے یا کوئی غلط بات ان کو کسی نے بتا دی ہے، انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے. یعنی اتنی بات انہوں نے کہہ دی ہے. انسان ہیں کتنے ہیں وہ تو ایمان ہی نہیں لا رہے ہیں، اور کتنے ہیں جو ایمان لاتے ہیں شرک کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. جس طرح سورہ یوسف کے اندر مالک فرماتا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت تو اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، نہیں ہوتے مشرک ہیں اور دعوے ایمان کے ہوتے ہیں، تو اکثریت تو اس طرح ایمان لاتی ہے، ان کا ایمان نہیں ہے.
اب بات ہو رہی ہے سچے ایمانداروں کی جو بالکل خلوص کے ساتھ پوری طرح ایمان لائے ہیں اللہ کے اوپر، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے، اور پھر کیا انہوں نے یہ گمان کیا ہے کہ اب ہم ان کی آزمائش نہ کریں گے کہ وہ سچے ایماندار ہیں، اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ کتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی ہے، کتنی بڑی بات ان کی زبان سے اب نکلی ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، اللہ کو ہم نے اپنا مالک مان لیا ہے، اپنا معبود مان لیا ہے، بس وہی ہمارا مالک ہے، پوری کائنات کا بنانے والا، پوری کائنات کا چلانے والا، نفع نقصان دینے والا وہ ہے، اور پکارے جانے کے لائق وہ ہے، اور جو ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو کھوٹی کو کھڑا کرے، جو مشکل کشائی کرے، جس کا واسطہ وسیلہ دیا جائے کہ یا اللہ فلاں کی وجہ سے دے، فلاں کی حرمت کی وجہ سے، بے حق کے فلاں، یعنی براہ راست اللہ اپنے مالک اور خالق کو وہ نہ پکارے بلکہ کسی اور کا واسطہ وسیلہ دے، کسی اور کے رکوع اور سجدے کرے، مشکل آئے تو کسی اور کو پکارے، خوشیاں آئیں تو کسی اور کی نظر و نیاز کرے۔ تو اس طرح جو ہے یہ ساری چیزیں چھوڑنے کے بعد جب وہ اللہ کی طرف آیا ہے تو کیا اللہ اس کو آزمائے گا نہیں، ٹیسٹ نہیں کرے گا؟ حالانکہ دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ جو چیز بھی ہوتی ہے آپ اس کے بارے میں معلومات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ٹھوک بجا کے اس کے بعد یقین کرتے پھر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، یعنی یہ ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اور ان کو نہیں آزمایا جائے گا، باقیوں کی تو آزمائش ہوئی ہے، یہ جانتے ہیں، انبیاء کو آزمائش میں ڈالا گیا، نیک لوگوں کو آزمائش میں ڈالا گیا، اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیں شاید بغیر آزمائش کے گزار دیا جائے گا۔ مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ ان سے پہلے، یعنی یہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والا انسان ہے، یہ جس نے یہ گمان کر لیا ہے کہ شاید میری آزمائش نہیں ہوگی، حالانکہ اس سے پہلے جتنے بھی ایماندار ایمان کا دعویٰ کر چکے ہیں، گزر چکے ہیں، اس سے پہلے ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ٹھوک بجا کے خود ان کو بھی دکھا دیا ہے، اور پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ دیکھو یہ ایماندار ہیں، یہ سچے ہیں، یہ مخلص ہیں، یہ جم گئے ہیں ایمان خالص کے اوپر۔ کہیں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي، اس انداز سے کہ جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر وہ جم گئے۔ اور عالم ارواح میں بھی اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں سے یہی عہد لیا تھا، سب کو مخاطب کر کے ان کو چھوٹے چھوٹے جسم دیے اور ان کو خطاب کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو اس کے بعد سارے انسانوں نے، سورہ الاعراف کے اندر اس عہد کا ذکر ہے، سارے انسانوں نے کہا یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ رب کا رشتہ، رب کا معنی، رب کا جو ربنا ربنا انسان کرتا ہے، دعائیں بھی اسی طریقے سے ہیں، تو یہ بہت ہی پیارا رشتہ ہے۔ تو کیا مالک نے فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کے اندر سب کچھ آ گیا، پالنے والا، دینے والا، عطا کرنے والا، اکیلا معبود۔ تو اس وقت عہد و پیمان ہوئے کہ بالکل یہی ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو، ہم سب کو، کہ یہ جو عہد لیا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے لیا جا رہا ہے کہ کل تم قیامت کے دن یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، اور اس وجہ سے جس پر ہم چلتے رہے ہیں یا اللہ ہمیں آپ نے پکڑ لیا ہے۔ تو یہ عذر جو ایک انسان آخر میں کر سکتا تھا، اس کا بھی کلا کما کر دیا گیا، اور بالکل بتا دیا گیا کہ دیکھنا اس معاملے میں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، سننے والے کان دیے ہیں، دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں، اور دل و دماغ دیے ہیں، اور سمجھانے والے بھی آئیں گے، کتابیں بھی اتاری گئیں، سب کچھ بتا دیا گیا۔ اس کے بعد بھی اگر تم اس امتحان میں، ایمان کے امتحان میں فیل ہو گئے تو پھر خود تم ذمہ دار ہوں گے، کوئی تمہارا وہاں عذر نہیں چلے گا اور کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو فرمایا ہم نے آزمایا ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ ہے آزمائش کی وجہ کہ مالک فرماتا ہے تاکہ ہم جان جائیں کہ کون اپنے دعویٰ ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیا، اس نے کہہ دیا میں اللہ میرا رب ہے، بس اب میں کسی اور سے نہ ڈرتا ہوں، نہ کسی اور سے مانگتا ہوں، نہ کسی اور کو خوش کرنے کی دل کے اندر کوئی اور چیز ہے، نہ کسی اور سے مجھے امیدیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک میرا مالک ہے، بس میں اس کے اوپر ایمان لے آیا۔ تو اس کے بعد اس میں اگر یہ سچا ثابت ہو گیا، ہر اینگل سے آزمایا جائے گا۔ سورہ البقرہ کے اندر بڑا عجیب اور خوبصورت انداز ہے جو آزمائشوں کے بارے میں فرمایا
ہم تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہ چیزیں بتائی کہ ہر اینگل سے ہم خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کریں گے، چونکہ آپ نے کہا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، وہ میرا محافظ ہے، اگر وہ میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں، میں پھر کسی سے نہیں ڈرتا ہوں، پوری دنیا ایکا کر لے. تو ہم خوف و ہراس کا جب ماحول بنے گا تو پھر پتہ چلے گا نا کہ واقعی اپنی بات میں سچے ہو جھوٹے ہو. اور اس کے بعد کوئی نقصانات ہو جائے تمہارے، جو کاروبار میں ہو جائے، مال میں ہو جائے، اس کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو کہ اللہ نے یہ مصیبت ڈالی ہے یا کہیں اور سے آ گئی ہے، یا تم اپنی طرف اس کو منسوب کرتے ہو کہ میں نے یہ کر دیا، میں یہ نہ کرتا تو ایسا ہو جاتا، یہ ہو جاتا تو اس طرح ہو جاتا. کہ اللہ پر ایمان ہے تمہارا؟ کیونکہ وہ اچھے اور برے حالات میں ڈال کے تمہیں آزمائے گا کہ تم اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. اور کہیں فرمایا کہ یا کوئی جانوں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، تمہارے قریبی رشتہ دار، بھائی ہیں، بہن ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان میں سے کوئی اچانک فوت ہو جائے یا کسی وجہ سے کوئی بیماری ان کے اوپر آ جائے، کوئی بھی، اس انداز سے بھی ہم آپ کی آزمائش کریں گے. اور اس کے بعد کاروباروں میں کمی، ہر انداز سے بتانے کے بعد فرمایا کہ جو صبر کرے، اللہ کی اس فیصلے کے اوپر راضی رہے، ہر چیز کی جو چوٹی کی چیز ہے یقین کیجیے وہ صبر ہے. کوئی کام ہے حتیٰ کہ آپ نیک کام بھی کرتے ہیں تو بغیر صبر کے آپ نہیں کر سکتے، صبر کرنا پڑے گا نیک کام کرنے کے لیے. حتیٰ کہ برائیوں سے بھی آپ جب بچیں گے تو بغیر صبر کے نہیں کر سکیں گے، جب صبر ہوگا تو برائی سے بچیں گے. اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، جب تک صبر نہیں ہے آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس انداز سے ہر معاملے میں جو چوٹی کی چیز ہے وہ صبر ہے. ایک لفظ کے اندر کہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا کہ جب یہ جنتی جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو فرشتے سلامتی کی دعائیں کریں گے کہ سلام تمہارے اوپر، تم زبردست رہے ہو، تم نے صبر کیا ہے، اس صبر کی وجہ سے آپ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. تو یہ صبر چوٹی کی چیز ہے ہر معاملے کے اندر. تو یہاں بتایا کہ ہم ضرور آزما کے رہیں گے ایسے لوگوں کو کہ جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر جم گئے ہیں تو سچے ثابت کریں گے تو پھر ہم ان کو انعامات کی بارش کریں گے. جہاں دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نصر من اللہ فتح قریب کی بھی خوشخبریاں سنائی کہ دنیا کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو غالب کرے گا اگر کوئی گروہ اس انداز سے اللہ کے بھروسے کے اوپر اللہ کو اپنا مددگار سمجھتے ہوئے یقین کے ساتھ اٹھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو بتاؤ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی مغلوب کر سکتا ہے؟ اور جس کو اللہ چھوڑ دے تو بتاؤ اس کا کوئی حمایتی ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری باتیں اسی طریقے سے ہیں. یہ ساری دعائیں اسی وقت ہیں جب اللہ کے راستے میں آپ قدم ڈالیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے. یاد رکھیے دین کے غلبے کے لیے، ورنہ وہ چاہے تو ایک اشارے کے اندر سب کے دل پھیر دے، لیکن یہ نظام اس نے نہیں بنایا ہے. اس کا نظام اسی طرح چلے گا. کوئی ایک بھی نہ مانے اس بات کو جو اللہ کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. لیکن اللہ کے بھروسے کے اوپر جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اٹھیں گے، ان کی نمازیں ہیں، ان کے جمعے ہیں، ان کے عمرے ہیں، ان کے حج ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اسی ایک بات کو قائم رکھنے کے لیے ساری چیزیں بنائی گئی ہیں. لیکن اگر کسی کے دل کے اندر اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہم نے جہاد کرنا ہے، دعوت دینی ہے، یہ ہماری زندگی کا نمبر 1 مسئلہ ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے، ہمیشہ کی جنت ملنے والی ہے، بادشاہی ملنے والی ہے جنت کے اندر، سارے کے سارے مومن جو ہیں وہ بادشاہ بنا دیے جائیں گے. دنیا میں تو ایک ملک کے اندر دو بادشاہ نہیں ہو سکتے ہیں. 2 بادشاہ ہوں تو نظام جو ہے وہ افراتفری ہو جاتی ہے، ایک بادشاہ ہوتا ہے. لیکن جنت کے اندر ہر انسان، ہر مومن کو وہاں بادشاہ بنا دیا جائے گا. اور جو کم از کم آخری جنتی ہوگا جس نے کوئی نیکی نہیں کی، صرف اللہ کو مانا ہوگا، شرک نہیں کیا ہوگا، اس کی جو جنت ہوگی اس زمین سے 50 گنا بڑی جنت ہوگی. اندازہ لگائیے. پھر دل کے اندر جو خیالات آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا، جو منہ سے حکم صادر کرے گا. اور پھر انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی، فرشتے سلامتی کی دعائیں کریں گے، تحفے اللہ کی طرف سے لائیں گے. ہمیشہ کی جوانی ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ہمیشہ کی صحت ہوگی، کبھی بیماری قریب نہیں آئے گی. کوئی بال برابر بھی ایک لمحے کے لیے ٹینشن جنت میں نہیں ہوگی. تو اندازہ لگے یہ کچھ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. صرف چند دنوں کی اس آزمائش کو صبر کے ساتھ اپنے مالک کے اوپر یقین کرتے ہوئے کہ جس حال میں مالک رکھے آپ نے اپنے مالک کے اوپر اعتماد کرنا ہے. مالک کو الحکیم سمجھنا ہے، اپنے آپ کو نہیں زیادہ سمجھدار سمجھنا. یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا ہے، اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھ رہے ہیں. مالک کو زیادہ سمجھدار سمجھے، بلکہ تم سے زیادہ وہ تمہارا خیر خواہ ہے، تمہارے فائدے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تنگ کرنے کے لیے نہیں.
اور تقدیر کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے امتحان کا پورا سسٹم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، اس فتنوں کے دور کے اندر ہم نے ایمان خالص اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، یہ اسی کا احسان ہوا ہے۔ سب سے بڑی نعمت اگر دنیا میں انسان کو ملی ہے تو یہ ایمان ہے اللہ کے بندوں۔ پوری دنیا کی دولت بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، پوری دنیا کی بادشاہی بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اگر ایک بندے کو پوری دنیا کی بادشاہی مل جائے اور 50-60 سال کے بعد آخر پھر مرنا، پھر وہ جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے، ہمیشہ کے لیے وہاں ابلے گا، تو بتاؤ کیا اس کو ملا؟ اور ایک اگر مخلص مومن ہے، اگر دنیا میں کچھ پریشانیاں بھی آ گئیں، اس حوالے سے ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو انسان ہوں گے، ایک وہ ہوگا جس نے دنیا سب سے زیادہ عیش اور آسودگی کے ساتھ بسر کی ہوگی، لیکن ہوگا مشرک کافر ہوگا، اب اس نے جہنم میں جانا ہمیشہ کی۔ اور ایک جنتی ہوگا جس نے دنیا سب سے زیادہ مشکل گزاری ہے، ہر مشکل اس کے اوپر سب سے زیادہ آئی، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے اپنے مالک سے بدگمان نہیں ہوا ہے، ایمان کو نہیں اس نے چھوڑا ہے، تو اب وہ جنت میں جانے والا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جنتی کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو جنت کی صرف ایک جھلک دکھاؤ، ایک چکر لگاؤ، یا ایک جھلک دکھاؤ، اور پھر سے پوچھو کیا دنیا میں کوئی پریشانی تمہارے اوپر آئی ہے؟ تو وہ جو جنتی ہوگا مومن، وہ قسم کھا کے کہے گا، یعنی زور دینے کے لیے ہمیشہ قسم کھائی جاتی ہے، یا اللہ تیری قسم مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ پریشانی کیا ہوتی ہے، غم کیا چیز ہوتی ہے، بھول جائے گا۔ اور دوسری طرف اس بدبخت سے پوچھا جائے گا ایک جہنم کا چکر لگانے کے بعد، جس نے دنیا سب سے زیادہ عیش کے ساتھ، یقیناً بادشاہ گزرا ہوگا، تبھی تو اس نے سب سے زیادہ عیش کے ساتھ گزری ہے، بڑی بادشاہی ہوگی اس کی، کبھی اس کو بیماری نہیں آئی، کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا، ہر نعمت اس کو ملی دنیا کے اندر، لیکن ایمان نہیں ملا ہے۔ تو فرشتوں کو کہا جائے گا اس کو جہنم کی ایک جھلک دکھاؤ جس کے اندر اس نے جانا ابھی۔ تو ایک جھلک دیکھنے کے بعد پھر پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کوئی عیش آرام یا سکون تم نے دیکھا ہے؟ وہ بھی قسم اٹھائے گا، یا اللہ تیری قسم مجھے معلوم نہیں ہے کہ خوشی کیا ہوتی ہے، عیش کیا ہوتی ہے، سب کچھ بلا دی جائیں گی۔ تو اللہ کے بندو، یہ دیکھو یہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ آخرت کا عقیدہ جب تک انسان کا مضبوط نہ ہو، انسان ٹھہر نہیں سکتا اس راستے کے اندر۔ یہ خالص دین کا راستہ، ایمان کا راستہ، انبیاء کا راستہ۔ اور مزے کی بات دیکھیے، ہر صلات کے اندر ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا، خود کہتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا۔ یا اللہ ہمیں اپنے راستے میں شہادت سے نواز، یا اللہ ہمیں مقربین میں سے کر دے، یا اللہ ہمیں اونچے درجے والوں میں سے کر دے۔ کیسی دعائیں مانگتے ہیں ہم؟ تو دعا جب پوری ہوگی تو اونچے درجات ایسے مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر آزمائش کرے گا آپ کو آزمائش میں ڈالے گا، اور پھر دیکھے گا کہ آپ اللہ کے ساتھ کہیں بدگمانیاں کرتے ہیں یا اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے کچھ آپ کو پریشانی یا تردد ہوتی ہے، شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، یا بالکل یقین کے ٹھک جانے کے اوپر بالکل آپ معاملہ کر رہے ہیں۔ جس طرح سورہ الحجرات کے اندر آتا ہے، فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ دیکھو ایماندار تو سارے کہ ہم ایماندار ہیں، ہم ایماندار ہیں۔ مالک فرماتا ہے پیچھے رکھو اپنے ایمان کے دعوے کو، منو اور تنوں کے تمہارے دعوے نہیں چلیں گے۔ انما المؤمنون، مومن تو صرف وہ ہیں الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لائیں اللہ کے اوپر، ایسا ایمان، ایسا مضبوط ایمان لائیں، ایک دل کی گہرائی کے اندر اتر جائے کہ میرا ایک مالک ہے، بس اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ اس کا حکم آ جائے، کسی کی بات جو ہے میرے ذرہ برابر وہ جوتی کی نوک کے اوپر ہے جو میرے مالک کی بات کے خلاف ہے اور ٹکراتی ہے، دنیا کے سارے علماء اکٹھے ہو جائے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، سارے دانشور اور مفکر اکٹھے ہو جائے، میرے مالک کی بات کے مقابلے میں ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے، ایسے ہی اس کو یقین ہو اپنے مالک اور خالق کے اوپر۔ وہ محافظ ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ داتا ہے، وہ دستگیر ہے، وہ مشکل کشا ہے، براہ راست سنتا ہے، کوئی واسطے وسیلے کی کسی اور کا واسطہ اپنے مالک کو دیا جائے کہ میرے مالک فلاں کی وجہ سے مجھے دے، اس سے بڑی بھی کوئی توہین ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اس سے بڑی بھی کوئی نمک حرامی اور غداری ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک غلام، ایک بندہ اپنے مالک کو پکارے اور کسی اور غلام کا واسطہ دے، کسی اور بندے کا واسطہ دے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ اللہ کی بہت بڑی توہین ہے۔ ذات کے شرک کے بعد یہ بہت بڑی نجس شرک ہے جو آج امت مسلموں کی رگوں کا خون بنا ہوا، اندازہ لگائیے۔ اس کو سب سے پیاری دعا سمجھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ یہ جو روزے میں نے رکھے ہیں یہ اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما، یہ نمازیں پڑھی ہیں، یہ قرآن پڑھا ہے، یہ صدقات حج عمرہ کے اپنے حبیب کی وجہ سے، پنجتن پاک کی وجہ سے قبول فرما۔ بتاؤ یہ کتنی، یہ کہتے ہیں یہ پیاری دعا ہے، بدترین دعا ہے یہ، یقین کی بدترین شرک ہے یہ۔ اس انداز سے آج اسی وجہ سے اللہ کی رحمت اٹھی ہوئی ہے، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی۔
اور رسول کے اوپر ایمان کا عاشق رسول بنے ہوئے ہیں. نبی سے بڑی محبت ہے جی. اچھا نبی ان کو ماں سے پیارا ہے, باپ سے پیارا ہے, بہن بھائیوں سے پیارا ہے. اور نبی علیہ السلام فرمائے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے سے محبت کی, اور جس نے میرے سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. نبی علیہ السلام نے کہا سوچ لو کیا کہہ رہے ہو, کچھ ہوش و حواس میں کہہ رہے ہو یا جذبات کے اندر جذبات. فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں حقیقی بات آپ کو بیان کر رہا ہوں, مجھے آپ سے محبت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر لنگوٹا کس لو, کیونکہ میرے ساتھ جو محبت کا دعویٰ کرے گا, میرے ساتھ جو محبت کرے گا, پریشانیاں اور مشکلات اس کی طرف اس طرح آئیں گی جس طرح پانی اترائی کی طرف جاتا ہے, اس طرح اس کے ساتھ آئیں گی. پھر ایک دفعہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ مشکلات کس کے اوپر آئی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء کے اوپر. انبیاء کے اوپر مشکلات آئی ہیں. یہ وہ راستہ ہے جو ہر نماز کے اندر کہتے ہو یا اللہ مجھے ان کے راستے پر چلا. تو جب ان کے راستے پر آپ چلنے کا دعویٰ کریں گے اور عملی طور پر چلیں گے تو مشکلات تو آئیں گی, مصیبتیں تو آئیں گی, لیکن اس کے بعد انعام بھی پھر ایسا ہی ہے. یاد رکھیں انعام بہت بڑا ہے. آج اس راستے پر نہ چلو, اللہ بے پرواہ ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں تمہاری. یاد رکھنا اگر یہ مشکل راستہ نظر آتا ہے. اس کی مثال میں ایک حدیث کے حوالے سے, جس طرح وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جنت کو خواہش نفس کی جو تکلیفیں تو اسے ڈھانپا گیا ہے, اور جہنم کو جو دل کو اچھی لگنے والی چیزیں ہوتی ہیں اس سے ڈھانپا گیا ہے. اس کی مثال اس انداز ہے کہ سامنے دو چیزیں آپ کے ہوں, ایک بہت ہی خوبصورت محل ہو, اتنا خوبصورت جس کا آپ بیان نہ کر سکیں, لیکن اس کے سامنے جو دیوار لگی ہوئی ہے, باڑ لگی ہوئی ہے, وہ ذرا کانٹوں والی ہے. اور دوسری طرف جہنم ابل رہا ہے, لیکن سامنے جو دیوار لگی ہوئی ہے ادھر بڑی پیاری خوبصورت لگی ہوئی ہے. اب آپ کو کہا جائے کہ دیکھو ان دونوں میں سے ایک میں داخل ہو جاؤ. اور ساتھ یہ بھی پہلے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ جنت وہ جو بڑا زبردست گھر ہے اس کے آگے جو باڑ بڑے کانٹے سے ہیں, وہ صرف نظر کانٹے آتے ہیں. آپ ذرا چھلانگ لگائیں وہ کانٹے نہیں, وہ پھول ہوں گے آپ کے لیے. اندازہ لگائیے, یہ صرف آپ کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے کی ہے. کون اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے اور کون اللہ کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہے. یہی وہ چیزیں دجال کے معاملے میں ہیں. ایک ہاتھ میں اس کے یعنی گویا نعمت والا انداز ہوگا, ایک انداز آگ والا انداز ہوگا. یہ آزمائش ہوگی انسانوں کے اس دور کے اندر. یہ معاملہ ہے جنت کا راستہ, یہ پھولوں کا راستہ نہیں. وہ جو کسی نے کہا کہ انہی راستوں پر چل کر اگر ہو سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کیا کشان نہیں ہے. یہ پھول نہیں ہے کہ اللہ کے اوپر جو ہی مالا فوراً ان کے اوپر نعمتوں کی بارش ہونا شروع ہو جائے, تو پھر دنیا دہر آپ سے آگے نکل جاتے. دوسری جگہ مالک قرآن میں سورہ زخرف میں فرماتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ مومنوں کے اوپر یہ آزمائش ذرا سخت ہو جائے گی تو جو بھی اللہ کا انکاری ہوتا, مخلص مومن نہ ہوتا, مالک فرماتا ہم دنیا میں ان کو محلات دے دیتے سونے اور چاندی کی, ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی. لیکن مالک نے بتا دیا, لیکن کیا نہیں مالک نے. مومنوں پر بہت سخت آزمائش ہو جائے گی. تو اس انداز سے میرے بھائیوں یہ راستہ صحیح معنوں میں سمجھداروں کا راستہ ہے. سب سے زیادہ سمجھدار جو انسانوں گزرے ہیں وہ انبیاء گزرے ہیں, رسول گزرے ہیں. انہوں نے اس راستے کو اپنایا ہے. قدم ڈالو شعوری طور پر, اپنا فائدہ سمجھتے ہوئے ڈالو. پیکج ہے, زبردست پیکج آج ملا ہوا ہے. اگر آج سانس رک گئی دوبارہ یہ پیکج کبھی بھی نہیں ملے گا, ہمیشہ کے لیے نہیں ملے گا. اس لیے کسی کی پرواہ نہ کرو. تو ایسا مضبوط ایمان لاؤ اللہ کے اوپر, تردد ڈول ایمان نہ ہو. پھر یہ سارے ایسے ہیں جی, اچھا پھر یہ سارے دیکھو ان کا کرتوت دیکھو. یہ دین کو بیچنے والے لوگ ہیں, یہ اذانوں کو بیچتے ہیں, یہ نمازوں کو بیچتے ہیں, محمد کو بیچتے ہیں. یہ دیندار نہیں, یہ دکاندار ہیں. یہ فرقے بنائے ہوئے, کوئی بریلوی بنا ہوا ہے, کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے, کوئی اہل حدیث بنا ہوا ہے, سلفی بنا ہوا ہے. قبر پرست ہے, سارے کے سارے قبر پرست ہیں. ان کے سب کے عقیدے ہیں کہ قبر والا مردہ سنتا ہے, دیکھتا ہے, پہچانتا ہے. تب یہ عرس اور میلے لگے, تب چادریں چڑھائی جا رہی. امت مسلم بالکل وہی کچھ قبروں کے ساتھ کر رہی ہے جو ہندو اپنی مورتی کے ساتھ کرتا ہے. ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے, تب اللہ نے مارا ان کو. فرمایا ایمان لاؤ اللہ کے اوپر اور اللہ کے رسول کے. ثم لم یرتابوا, پھر تمہیں شک نہ پیدا ہوگی کیا اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا. پورے شعور کے ساتھ ایمان لاؤ. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اس کے بعد جہاد کرو اللہ کے راستے کے اندر. تم اپنی جان اور مال کا سودا کر چکے ہو مومنو, تمہاری بات ہو رہی ہے. باقی جو نہیں مانتے ان کو چھوڑو, جو شرک کے ساتھ مانتے وہ بھی پیچھے ہو گئے. اب بات تمہاری ہو رہی ہے, تم نے ایمان کا دعویٰ کیا کہ میں مومن ہوں, باقی سارے مشرک ہیں, باقی سارے فرقے غلط ہیں, ہماری جماعت بالکل حق کے اوپر ہے. اب تم سے خطاب کر رہا ہے مالک اپنی کتاب کے اندر سے کہ جہاد کرو اللہ کے راستے کے اندر. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, جو یہ کریں اولئک ھم الصادقون, یہ سچے ہیں ایمان کے اندر, باقی سارے جھوٹے ہیں بے ایمان. سچوں کو ان کی سچائی کام دے گی. جس طرح سورہ المائدہ کا
آخری رکوع پڑے، آخری آیتیں، جب وہ معاملہ سامنے آ گیا سارا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہیں گے کہ یا اللہ یہ آگے شرک اور کفر کے راستے میں چلتے ہوئے آگے، اب تو ان کو سزا دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تم معاف کر دے تو حکیم اور دانا رب ہے۔ مالک نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب آپ سن لیجئے جو ملنے والا ہے کل قیامت کے دن۔ مالک فرمائے گا عیسیٰ آج وہ دن ہے، سچوں کو ان کی سچائی کام دے گی، کوئی اور چیز کام آپ آنے والے نہیں ہے۔ سچوں کو ان کی سچائی، جو دنیا میں سچا عقیدہ لے کے آیا، سچائی پر قائم رہا، سچوں کا ساتھ دیا، سچائی کی تبلیغ کی، جھوٹ کی صرف تبلیغ کرو، تبلیغی جیسے تبلیغی بھائی ہمارے تبلیغی نصاب، جھوٹ کے قصے اس کے اندر، جھوٹ کی تبلیغ کر رہے، جھوٹ کا ساتھ دے رہے، یہ کل کام آنے والا نہیں ہے۔ سچاؤں کی سچائی وہاں کام دے گی۔ اس سچے عقیدے کے اوپر آ جاؤ، پرکھو، ہر ایک کو پرکھو، ہر جماعت کو پرکھو، ہر بندے کو پرکھو، سارے نمک حرام غدار نہیں ہیں، اللہ کے مومن بندے بھی موجود ہیں، اسی میں آپ کی آزمائش ہے، دونوں کردار آپ کے سامنے آئیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ سچوں کو چھوڑ کے جھوٹوں کے پیچھے چلو گے تو انہی کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں ابلنا پڑے گا، پھر وہاں جا کے لعنتوں بھیجو گے۔ آج تو کہتے ہیں ہمارے حضرت کو آپ نے ایسا کہہ دیا، ہمارے حضرت کو آپ نے ایسا کہہ دیا۔ بھئی آپ کے حضرت کو کہا اس لیے کہ آپ کے حضرت نے ہمارے مالک کی توہین کی تھی۔ اس کی ایک مثال میں دوں گا، ہمیشہ دیتا ہوں، دیکھو ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرآن کی پہلی سورت کے اندر جو اللہ کی توحید کی کڑاکے کی آیت آتی ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد، کہ یہ تعلق پیدا کرتی ہے اللہ کا بندے کے ساتھ، بندے کا اللہ کے ساتھ۔ بندہ اپنے مالک کو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ محمود الحسن اور شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ اللہ کے مقبول بندوں کو، پیارے بندوں کو اگر واسطہ رحمت الہی سمجھ کر، غیر مستقل جانتے ہوئے اگر ان کو بھی مدد کے لیے پکارا جائے تو یہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آتا ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندو، اس سے بڑا کوئی ظلم، اس سے بڑی کوئی زیادتی اور اس سے بڑا کوئی قرآن کا انکار ہو سکتا ہے؟ اب پہلے صفحے پر شیطان نے انکار کروا دیا، اب کرتے رہو تفسیریں آگے، کیا تفسیر کرو گے؟ آپ نے پہلے صفحے کا انکار کر دیا، جو لنک ہے بندے اور اللہ کے درمیان، گویا یہ ایک دعا ہے، پورا قرآن تو اسی کے جواب ہے۔ جب آپ نے سوال کے اندر ہی شرک اور کفر رکھ دیا، آپ بادشاہ، بڑے دنیا میں بڑا بادشاہ اسے عرضی لے کے جا رہے ہیں اور اسی کے اندر اس کی توہین کر کے اس کو گالی دے، اور پھر یہ امید رکھے کہ اب میں واپس جا رہا ہوں، میرے پیچھے سے طائف مجھے بھیجے گا وہ بادشاہ، وہ تمہیں جیل میں ٹھوس دے گا۔ اتنی توہین کرنے والے اللہ کی، شرک کرنے والے، شرک اللہ کو گالی ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں اچھا جی اس نے کہا نا جی آپ پیچھے ہی پڑ گئے ہیں، اگر کیا ضروری ہے اس کو کافر مشرک کہنا؟ ہم تو میں تو نہیں کرتا نا جی۔ مالک ایسے ایمان کو تمہارے منہ پر مارے گا، تمہاری ماں کو گالی دی جائے، تمہارے باپ کو گالی دی جائے تو یہ خون کھول اٹھتا ہے، اور تمہارے مالک کو گالی دی جائے، شرک کے ساتھ، دڑلے کے ساتھ، لاؤڈ سپیکروں کے اندر گالیاں دی جائیں، دن رات دی جائیں، ساری رات دی جائیں، اور تمہارے ماتھے پر بر بھی نہ پڑے، تو اللہ تعالیٰ ایسے نمک حرام غداروں کو کیا کرے گا؟ جنت اللہ نے ایسے گندے لوگوں کے لیے بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ جنت بڑے بڑے درجات مالک نے مخلص مومنوں کے لیے بنائی ہے، مخلص مومن، ایمان کے معاملے میں، شرک کے معاملے میں ذرا برابر کمپرومائز نہ کرنا۔ آخری جنتی جو ہوگا، اتنے گناہ کیے ہوں گے اس نے جس کی کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا، اتنے گناہ، کوئلہ ہو چکا ہوگا جب جہنم سے نکلے گا، لیکن اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، شرک کو برداشت کرنے والا لوگ نہیں ہوگا، ایسا بندہ ہوگا۔ یوں تو قاتل نمبر 1، چور نمبر 1، ڈاکو نمبر 1، لیکن شرک نہیں کیا ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو، جب تک یہ مسئلہ نہیں سمجھا جائے گا کوئی خیر نہیں آ سکتی۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، میرے پیارے بھائیوں، اس پر زور دیا جاتا ہے، باقی ساری باتیں ٹھیک ہے، یقین کیجئے میں نے ان کی سوشل میڈیا کے اوپر ان کی تقریریں سنتا ہوں، جتنے بھی دوسرے ہیں ایک ایک نقطے کو اس طرح بیان کرتے ہیں، اگر آپ صبر کی ان کی تقریریں سنیں تو ایسے ایسے نقطے بیان کریں گے، اللہ کے ذکر کا کوئی ان کا بیان سنیں، ایسے ایسے نقطے بیان کریں گے جو آپ کے ذہن میں بھی نہیں آتے۔ کسی موضوع کے اوپر ان کی تقریریں سنیں، صرف یہ توحید کے اندھے ہیں، ایمان کے اندھے ہیں، شرک کو ان کو پہچان نہیں ہے، تو اللہ کو گالی ہے شرک۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ خود اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ نے آپ کے اوپر کتنا احسان کیا ہے، جن کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، شرک کو پہچان گئے، توحید کو پہچان۔ نمبر 1 مسئلہ یہ ہے، باقی سارے مسئلے بعد میں ہیں، نماز بعد میں ہے، باجماعت نماز اس کے بھی بعد میں ہے، روزے اس کے بھی آ رہے ہیں، آگے رمضان کا مہینہ آئے گا، بعد کی باتیں ہیں، عمرہ بعد، حج میں بعد کی باتیں ہیں، پہلے ایمان تو درست کرو۔ ان کفر و شرک کرنے والوں کو آپ نماز سکھاتے ہیں یا نماز کی امید رکھتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو؟
کہ 27 گنا ملے گا. 27 کروڑ گنا جب تمہیں زیادہ عذاب دیا جائے گا پھر کیا کرو گے؟ اور وہ مخلص مومن جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ان مشرکوں کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتا، اپنے مالک کے وقار کے لیے 27 کروڑ گنوں سے بھی زیادہ مالک اس کو اجر دے گا. مالک ایسا غیور رب ہے، اپنے مالک کو پہچاننے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ اس ایمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.